الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ذکر پڑھتے وقت انسان کو ساکت و صامت رہنا ہے. اگر کوئی شخص حرکت کی حالت میں ذکر پڑھے تو ذکر اس کے لیے باطل شمار کیا جائے گا، اور اگر باطل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. جو حرکت کی حالت میں ذکر پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وہ پہلا ذکر یعنی ذکر نماز کے نماز سے نہیں مانا جائے، بلکہ جو ہے وہ ذکر کا ثواب الگ سے ممکن ہے ملے، لیکن نماز کا ذکر جو ہے اس کے اعتبار سے شمار نہیں کیا جائے. اسی طرح انسان جب کوئی ذکر پڑھ رہا ہے تو اپنے دونوں پیروں کو زمین کے اوپر رکھ کر پڑھے. نماز پڑھنے کی حالت میں انسان کے دونوں پیر زمین پر ہونا چاہیے. اس کا مطلب وہ سادھوؤں کی طرح ایسا نہیں کہ ایک پیر پر کھڑا ہو، ایسے تو ایک پیر پر کھڑا ہو کیونکہ وہ کئی دن جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں. جیسے سادھو لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک پیر پر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں چلے گا. نماز پڑھنا ہے تو دو پیر لے کے زمین پر رکھنا ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک پیر پر آدمی زیادہ زور سے دوسرے پر کم زور دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں پیر زمین پر رکھنا ضروری ہے. ایسے نہیں پیر اوپر کھڑا کیے جیسے جو ہے آپ نے بغلوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پیر کھڑا کرتے ہیں، ایک پیر جو ہے وہ ایک پیر چھپا لیتے ہیں اور ایک پیر جو ظاہر ہوتا ہے. بغلوں کو بھی چھپایا جاتا ہے. بچپن میں جو ہے ایک قصہ بھی سنا کہ ایک صاحب جو ہے بغلے کو لے گئے، اس نے جو ہے ایک ران جو ہے بغلے کی پکائی. دوسرا ران لینے کو مالک نے پوچھا یہ دو پیر جو ہے کہاں سے لے گئے، دوسرا پیر کہاں سے؟ کہا آپ نہیں دیکھا بغلے جو ہے ایک پیر پر کھڑے ہوتے ایک پیر ہوتا تھا کہ نہیں. جب آپ نہیں کر کے اس کو مارے تالی بجائے تو اڑے گا تو دو پیر نکالتا ہے. کہا ہاں یہی تو بات ہے، آپ نے جو ہے کھانا پکاتے وقت تالی نہیں بجائی تھی. ایک اور یہ جو ہے وہ ڈرامے بازی بھی چلتی ہے. یہ کہ دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کے نماز پڑھنا، ایک پیر کے ذریعے سے نماز نہیں پڑھنا. اور دوسرا یہ کہ اتنی اجازت ہے کہ ایک پیر پر زیادہ زور دیں، ایک پیر پر کم زور دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نماز سے. اسی طرح دو پیروں کو اتنا ورزش کا اور وہ سرکس والوں کی طرف پھیلا کے دینی پڑے کہ جو ہے وہ کہ بھائی یہ تو کھڑا ہی نہیں. اسی طرح سرکس والے اپنے دیکھا وہ کتنے پیر پھیلا دیتے ہیں اس طرح کھڑا. لوگوں کو میں کہا جائے کھڑا نہیں تو ورزش کر رہے تھے، تو اس طرح کھڑا نہ ہونا جس کو کہیں گے یہ وہ کھڑا نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونے کا خاص طریقہ تو یہ کھڑا نہیں ہے، بہت زیادہ پیر پھیلائے ہوئے. بلکہ احتیاط لازم کی بنیاد پر کھڑا نہ ہونا اس میں مانا بھی ہے، لیکن پیر بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ورزشکار کی طرح لیکن پھر بھی بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں تو بھی احتیاط لازم کی اتنے زیادہ پیر نہ پھیلایا جائے کہ جس کے اندر بہت زیادہ پیر پھیلانا کہا جا سکے. چاہے وہ ورزشکار کی طرح پورا نہیں پھیلایا لیکن پھر بھی بہت زیادہ کہا جائے تو احتیاط لازم کی بنیاد پر اتنے پیر بھی نہ پھیلائے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح واجب ذکر کے اندر ساکت و سکون میں رہنا.
طرح آغاز سیستانی مستحب ذکر میں بھی احتیاط لازم قرار دیتے ہیں کہ اس وقت کی حرکت کے وقت مستحب ذکر بھی نہ پڑے، احتیاط لازم واجب ذکر تو ہے ہی، لیکن مستحب ذکر میں بھی آغاز سیستانی کہتے ہیں احتیاط لازم کی بنیاد مستحب ذکر میں بھی حرکت نہ ہو، بلکہ سکون کی حالت میں بھی مستحب ذکر پڑھے جائیں، سوائے ایک ذکر کے وہ حرکت کیا ہے، وہ ہے بحول اللہ و قوتہ، کیونکہ وہ تو کھڑے ہوتے وقت ہی پڑھنا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں بیٹھتا ہوں، جملہ یہی ہے بیٹھتے وقت اور کھڑے وقت چلتے وقت ہی پڑھنا ہے، بحول اللہ و قوتہ، یہ وہ کھڑے ہونے کے درمیان ہی پڑھنا ہے نا، حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس کی ایک الگ بات ہے۔ باقی جتنے ذکر ہیں جتنی تکبیرات کی سکون کی حالت، سمع اللہ علیہ وسلم کا سکون کی حالت، جیسے سمع اللہ رکوع سے آدمی کھڑا ہوتا ہو سمع اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ نہیں چلے جائے، وہ جو ہے پہلے پورا کھڑا ہو جائے پھر سمع اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی حرکت کی حالت نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے پھر حرکت کر کے نیچے رکوع میں یا سجدے میں جائے گا۔ یہ مستحب ذکر میں بھی سیستانی پابندی لگاتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنیاد پر وہ ذکر سکون کی حالت میں، حرکت کی حالت میں، اور اگر کوئی مستحب ذکر حرکت کی حالت میں پڑھ لیتا تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، یہ تو ہر ایک کی عادت بنی مستحب ذکر کو جو حرکت کی حالت میں پڑھتا ہے تو ساری نماز گئی ہے، ادھر نہیں وہ ذکر باطل ہو جائے گا، مستحب ذکر کا ثواب نہیں ملے گا، وہ نماز کا ذکر نہیں شمار، ویسے ہی اللہ تفضل ذکر کے ثواب دیتا ہے مسئلہ ہے، لیکن ذکر کا جو ثواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ ذکر باطل ہو، خالی ذکر مستحب باطل ہو، جب واجب ذکر ہے تو پھر تو دوبارہ پڑھنا ہے، ورنہ تو نماز ہی باطل ہو۔ واجب ذکر کوئی جان کر یا مسئلہ نہ جان کر وہ حالت حرکت میں پڑھتا ہے وہ ذکر باطل ہے، ذکر باطل ہے تو نماز باطل ہے، اس لیے واجب ذکر میں تو بہت خیال کریں، مستحب ذکر میں اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو زیادہ ذکر باطل ہوگا لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، یہ ایک خوبی اس کے اندر موجود ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ واجب ذکر میں تو نماز باطل ہونے کا بتا کہ ذکر باطل تو نماز بھی باطل، تو یہ خطرہ ہو، مگر کہ ذکر باطل ہو تو دوبارہ سکون کی حالت میں تکرار کرنا تو پھر جو ہے نماز سے، ورنہ کہ تکرار نہیں کیا سکون کی حالت میں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے تسبیحات اربعہ کہتے وقت الحمد پڑھتے وقت بالکل سکون کی حالت میں یہ الحمد اور سورہ اور یہ تسبیحات اربعہ پڑھنا بالکل سکون کی حالت کی حالت نہیں ہوتی، اس طرح رکوع کا ذکر، اس طرح سجدے کا ذکر، اس طرح اللہ اکبر، اس طرح سمع اللہ، یہ سب جو ہے سکون کی حالت میں پڑھنے کی چیز، یعنی واجب ذکر میں بہت زیادہ خیال کرنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہلتے ہوئے اگر وہ ذکر پڑھ لیا، ہلتے ہوئے پڑھ لیا تو پھر دوبارہ سکون کی حالت میں دہرانا واجب ہے تاکہ ذکر سکون کی حالت میں آ جائے، ورنہ نماز بھی باطل ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ ہاں البتہ حرکت میں اگر انگلیاں حرکت کرتے الحمد پڑھتے وقت یا ہاتھ حرکت کر جاتا ہے تھوڑا سا، اس کو حرکت نہیں مانتے، حرکت میں سینہ و پیٹ کا حرکت کرنا یا جو یہ اوپر کے ساتھ جو بدن ہے وہ حرکت کرنا، یہ ہاتھ کی انگلیاں، پیر کی انگلیاں، ہاتھ تھوڑا ہل جاتا ہے اس کو حرکت نہیں مانتے، یہ اصل بدن جو ہے اس میں حرکت نہیں ہے، سکون کی حالت میں یہ نماز پڑھ سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ذکر واجب سکون کی حالت میں نہیں پڑھ سکا تو دوبارہ سکون کی حالت میں آ کر تکرار کرے گا، تب جا کے اس کی
تمام صحیح ہو۔ تو دقت اس میں اہم یہ ہے کہ رکوع میں جانے کے بعد ایک دم ذکر شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ رکوع میں جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ بالکل اب سکون کی حالت میں آ گئے ہیں، تب ذکر شروع کریں۔ سجدے میں جانے کے بعد بھی بالکل جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب بالکل سکون کی حالت میں آ گئے، تب ذکر شروع کریں۔ اور اس کا لازمہ یہ نہیں کہ بہت انسان آہستہ آہستہ نماز ہے، بلکہ قضا نماز جلدی جلدی بھی پڑھ رہا ہو تو اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے کہ سکون برقرار، سکون کے ذکر برقرار، الحمد کے وقت سکون برقرار ہو، کھڑا ہوتے وقت پہلے سکون برقرار، تب الحمد اور تسبیحات اربعہ شروع تو سکون ہر جگہ پر واجب ذکر میں لازمی ہے، اس کا خیال کرنا اس وقت خاص طور پر کہ جب انسان ایک مقام سے تبدیل ہو کے دوسرے مقام پہ پہنچ رہا تو تھوڑا سا جو حرکت ہوتی ہے انسان کے بدن میں اور تھوڑا سا سکون مانو ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا سکون کیا جاتا ہے، اگر کھڑا ہے رکوع میں جائے گا تو تھوڑا سا اور رکوع میں جانے کے بعد بھی تھوڑا ٹھہرنا پڑتا کہ وہ سکون کیا جاتا ہے، تب وہ ذکر شروع ایک دم شروع کرے گا تو تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہو، خود بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ سکون کیا ہے، اس طرح ایک دم جو ہے سجدے میں جاتے سجدے میں بھی ایک دم اطمینان نہیں ہوتا کہ سکون میں آ رہا، تھوڑی دیر صبر کرنا پڑتا ہے، ایک دو سیکنڈ تاکہ صبر میں آ جائے، بالکل سکون ہو جائے تب جا کے ایسا کھڑا ہو رہا ہے تو کھڑا ہوتا ہے پھر انسان ایک دم سکون میں نہیں ہوتا، کھڑا ہوتا ہے تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ اپنے آپ کو اطمینان ملاتا ہے، پھر جا کے وہ الحمد و تسبیحات کرتا ہے، بالکل سکون کے عالم نماز کو انجام دینا حرکت کے ساتھ، خاص طور پر واجب ذکر کو نہ بنایا جائے، واجب پورے تسبیحات اربعہ الحمد کو نہ بنایا جائے، یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ خیال کرنا، تو مستحب میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو چلو ذکر مستحب باتیں ہو جائے گی، نماز باتیں نہیں ہوگی، اس میں تو نماز باتیں ہو جانے کی اس لیے بہت اطمینان کی کیفیت سے اور سکون کے ساتھ واجب ذکر الحمد سورۃ تسبیحات اربعہ کو انجام دیجیے۔